نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 60 سالہ حیات طیبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. ایک صحابی ہے، وہ 6 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کرتا ہے. 7 ہجری میں اسلام قبول کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں اگر خیبر کے موقع پر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت کیا ہے، یعنی 13 سال مکہ کے اور 7 سال مدینہ کے آپ لگا لیں تو 20 سال بن جاتے ہیں. 20 سالہ نبوی زندگی کے اندر کہ جب اسلام مکی زندگی سے گزر گیا، جب اسلام مدینہ کے اندر بدر ہو چکا، خیبر، احد، خندق اور یہ تمام واقعات ہو گئے، اس بڑے عرصے کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 60 سالہ حیات طیبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. 60 سالہ حیات طیبہ سے مراد میری 40 سال کی وہ زندگی بھی ہے کہ جس میں آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا. آپ نبی تو ہیں لیکن آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں نبی. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل جو زندگی ہے حیات طیبہ 63 سالہ زندگی مکمل، اس میں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ 3 سال آخری کے آپ کو ملتے ہیں. تو 60 سالہ زندگی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہے، اس میں نظر نہیں آتے. مطلب حقیقت ہے، چونکہ اسلام انہوں نے خیبر کے موقع پہ قبول کیا ہے، متواتر ہے یہ بات، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کریں کہ جس کے اندر وہ خود موجود نہیں ہے؟ مثلا مکہ کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس زندگی کے اس موڑ کا واقعہ بیان کریں کہ جو 40 سالہ زندگی ہے، یا مکہ میں شیب ابی طالب سے کے متعلق کوئی روایت کر رہے ہیں، یا آپ کی چچا کے حوالے سے کوئی روایت آ رہی ہے. اب یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ وہ شخص کر رہے ہیں کہ جو زندگی میں موجود نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس حصے میں میں نے آپ سے یہ سنا کہ آپ نے یہ فرمایا، یا وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ وہ اس واقعے کو ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا. اب یہ بات تو ہمارے پاس آئی ہے، ہمارے ہاں محدثین کے سامنے جب یہ بات آئی، اس طرح کی حدیثیں آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کے بارے میں صحابہ ہم یہ سمجھتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اس بارے میں یہ بددیانتی سے کام نہیں لیں گے، لہٰذا یہ واقعہ بھی صحیح ہے. اور اس کو انہوں نے ایک اور اصطلاح دی مراسیل الصحابہ، یعنی یہ صحابہ کی مرسلات ہے، یہ قبول ہے. کیونکہ اس میں میرے نزدیک یہ ہے کہ بہت سارے، یعنی ممکن ہے کہ یہ صحابی جہاں سے نقل کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود انہوں نے نہیں سنا، کیونکہ یہ اس زمانے میں نہیں تھے، اس واقعے کو صرف نقل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کسی سے سنا ہو. اب وہ جو واسطہ درمیان میں غائب ہے، جس کا یہ صحابی ذکر نہیں کر رہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے یہ واقعہ فلاں بندے سے سنا ہے؟ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور شخص ہیں، صحابی ہے رضی اللہ عنہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے معراج کے واقعے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چچا نے یہ کہا، یا آپ کے ان کے زندگی کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں، اس میں وہ موجود نہیں ہے. تو اب انہوں نے لازمی بات ہے یہ بات کسی سے سنی ہوگی، کیونکہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، مدینہ کے اندر یہ فرمایا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اس واقعے کو ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں. اور تو انہوں نے کس سے سنی ہے یہ بات؟ انہوں نے یہ بات کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ وہ سورس کیا؟ خود تو یہ موجود نہیں اس کا. اور پھر اس کو یہ بیان کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اس کو نقل نہیں کر رہے ہمارے سامنے کہ بھائی میں نے کس سے سنی ہے؟ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، میں نے حضرت عمر سے سنی ہے، میں نے رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت عثمان سے سنی ہے رضی اللہ عنہ.